ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت زیادہ مال و دولت عطا فرمائی، بے شمار اونٹ، گائے، بکرے اور بکریوں سے نوازا۔ ایک بار اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ ابراہیم میرا دوست ہے، تو فرشتے کہنے لگے یا اللہ، اگر کسی انسان کو اتنی دولت اور اتنا مال دیا جائے تو اسے تو تیرا دوست بننا ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ اور میرے خلیل کا امتحان لے لو۔ پھر ایک فرشتہ امتحان لینے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ آپ علیہ السلام اپنی بھیڑ بکریوں کو چرا رہے تھے۔ پھر وہ فرشتہ ایک جگہ چھپ کر بیٹھ گیا اور بلند آواز میں یہ ذکر شروع کر دیا، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، کون میرے رب کا نام لے رہا ہے؟ کون ہے جو اتنی میٹھی آواز میں میرے رب کا ذکر کر رہا ہے؟ پھر آپ علیہ السلام نے اس شخص کی تلاش شروع کر دی اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس فرشتے کے پاس پہنچ گئے جو انسانی شکل میں آپ کا امتحان لے رہا تھا۔ تو آپ علیہ السلام کہنے لگے کہ تو میرے رب کا ذکر کر رہا تھا؟ اس نے کہا کہ میں ہی ذکر کر رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، پھر سے ایک بار میرے محبوب کا ذکر کر جیسے تو پہلے کر رہا تھا۔ تو فرشتے نے کہا، اے ابراہیم، پہلے میں اپنی مرضی سے کر رہا تھا، لیکن اب آپ کہہ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو قیمت ادا کرنی ہوگی۔ تو آپ علیہ السلام نے کہا، بتاؤ تمہیں کیا چاہیے، تم اسے کیا لوگے؟ میرے پیارے رب کا ذکر سنانے کے لیے۔ فرشتے نے کہا کہ آپ کی جتنی بھی بکریاں ہیں اگر آپ مجھے دے دیں تو میں اللہ کا ذکر آپ کو سنانے کے لیے راضی ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، بس اتنا ہی، جاؤ میں تم کو اپنی ساری بکریاں دیتا ہوں، اب مجھے میرے رب کا ذکر سنا دو۔ پھر وہ ذکر کرنے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ایک بار پھر دوبارہ میرے پیارے کا ذکر سنا دے۔ اس فرشتے نے پھر سنایا۔ آپ علیہ السلام نے کہا، ایک بار پھر سنا دے۔ تو فرشتے نے کہا کہ اے ابراہیم، تمہاری دی ہوئی قیمت پوری ہو گئی، اب میں اور نہیں سنا سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ایک بار پھر سنا دے۔ تو فرشتے نے کہا، اس کے لیے قیمت دینی ہوگی، اب بھینس، گائے، بیل سب دینا ہوگا، تو پھر میں ذکر سناؤں گا۔ آپ علیہ السلام نے کہا، ٹھیک ہے، میری سب گائے، بھینس، بیل سب تیرا ہوا، اب ایک بار میرے رب کا ذکر سنا دے۔ اس فرشتے نے پھر سے اللہ کا ذکر شروع کیا۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کبھی مچلتے ہیں، کبھی روتے ہیں اور کبھی آہیں لیتے ہیں، اور فرشتے سے کہتے ہیں، تو میرے رب کا ذکر کرتا رہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کیف طاری ہو گیا۔ فرشتہ کہنے لگا، بس بھائی، اب میں اور نہیں سنا سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے، اور جو کچھ لینا ہے تو لے لے، بس مجھے ذکر سناتا رہ۔ اس نے کہا، اے ابراہیم، بکریاں میں لے چکا، گائے بیل بھی میں لے چکا ہوں، اب اونٹ رہ گئے ہیں، میں سارے لے لوں گا، پھر ذکر سناؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تو ذکر سناتا رہ اور میرا سب کچھ لے لے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو سب کچھ دے دیا۔ اس نے ذکر سنایا اور کچھ دیر بعد خاموش ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے، اے شخص، مجھے ذکر سنا۔ وہ کہنے لگا، اے ابراہیم، اب تیرے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے، سب کچھ تو میں لے چکا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے، یہ گائے، بھینس، بکریاں چرانے کے لیے تجھ کو کوئی نوکر یا ملازم تو چاہیے نا، تو ایسا کر، تو مجھے نوکری پر رکھ لے، میں تجھ سے روٹی بھی نہیں مانگوں گا، بس تو مجھے میرے رب کا ذکر سناتے رہنا اور میں تیرے جانوروں کی دیکھ بھال کرتا رہوں گا۔ یہ سن کر فرشتے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو فرشتے نے آپ علیہ السلام کو سینے سے لگا لیا اور کہا کہ میں آپ کا امتحان لے رہا تھا، آپ واقعی اس لائق ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خلیل یا دوست بنائے۔